حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس میں تقریباً 50 کے قریب پوائنٹس لکھے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کتنا ہی علم کیوں نہ عطا کر دے، کسی بھی شعبے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو جھکا ہوا ہی رہنے دے اور یہی سمجھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون عالم ہے، کون بڑا ہے۔ اب عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کے گئے تو علماء فرماتے ہیں یہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ سفر میں اکیلے نہ جانا چاہیے، خدمت کے لیے کسی کو ساتھ لے جانا اور تنہا سفر نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو جو ان کے ساتھی تھے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جن کو بعد میں نبوت بھی ملی، ان کو پورے پروگرام سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو ہمارا سفر ایسا ہے، یہ ہمارے کام ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے جو بھی ادارے کے بڑے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو کام دیتے ہوئے کام کی تفصیلات زیادہ طور پہ کھلے طور پہ واضح کر دی جائیں، کمپلیٹ بریفنگ دے دی جائے تاکہ ان کے لیے کام کو کرنا آسان ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے خالی حکم دینا، یہ کر کے آؤ، ایسے نہیں۔ ایک ہوتا ہے کام کو سمجھانا، اس کے نفع نقصان بتا دینا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، بھئی بیان کروانا ہے، ایک ہال بک کروانا ہے، تو کسی کو کہا بھئی آپ جائیے اور ہمیں ہال میں ہمارے اتنے بندے ہوں گے، اتنے کو ہم نے نیچے بٹھانا ہے، اتنے صوفے چاہیے، اتنی کرسیاں چاہیے، اس طرح پارکنگ ہو، چند باتیں ان کو بتا دیں اور بھئی اور ہمارا بجٹ اتنا ہے، اس بجٹ کے اندر کام ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہو تو پھر بھی ہمیں ہال کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو ساری چیزیں ایک دفعہ کیا ہوا، کسی کو جو ہے نا امی نے بھیج دیا ٹماٹر لے آؤ یا کوئی سبزی تھی، اب وہ جناب سبزی لے آیا، کافی پرانی بات ہے۔ اب سبزی جب وہ لے کر آیا نا تو بل پوچھا، اس نے کہا جی یہ چیز تو اتنے کی ملی۔ میں نے کہا بھئی تو 15-20 روپے کی چیز تھی، تم 200 روپے میں لے آئے ہو۔ جی آپ نے کب کہا تھا کہ مہنگی ہو تو نہ لانا، آپ نے کہا لے آنا، میں لے آیا، آپ کی بات میں نے مانی۔ تو اگر ہم کسی کو کام دیتے ہوئے اس کے نفع نقصان جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ نہ بتائیں تو وہ کام پورا نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے ادارے میں لوگوں کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کو کام دیتے ہوئے اس کی تفصیلات بھی بتا دیں، انہی کا فائدہ ہے بلکہ دونوں کا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اگلی بات کہ طلب علم کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے جانا چاہیے، استاد کو اپنے گھر نہیں بلانا چاہیے۔ اور آج تو ماشاءاللہ آن لائن ہی شروع ہو چکا ہے۔ آن لائن جو پڑھنے والے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہمیں ایک کلک کے اوپر نیا استاد ملتا ہے اور اگلے کلک کے اوپر نئی اکیڈمی ملتی ہے۔ وہ جو تعلق ہے، اساتذہ کا ادب ہے، محبت ہے، وہ سب کچھ آن لائن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مدارس کو، مساجد کو، تبلیغی مراکز کو، دین کے اداروں کو پہلے سے زیادہ آباد فرمائے، اور ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں اللہ انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو حکومت کے ذمہ دار لوگ ہیں اللہ انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت جابر ابن عبداللہ، وہ صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک اور صحابی کے پاس 1 مہینے کا سفر کر کے گئے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شیخ کے پاس جانا، عالم کے پاس جانا، یہ جو ہے نا یہ اصل ہے۔ ایک پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ طلب علم کے لیے کوئی عمر کی خصوصیت نہیں ہے کہ جب چھوٹی عمر میں ہے تبھی لیں گے، بڑے ہو گئے تو اب نہیں کر سکتے حاصل۔ صحابہ کرام کہ دیکھیے کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 30 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، اور اس کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود علم حاصل کرنے گئے تو آپ کی اپنی عمر بھی بہت بڑی تھی۔ تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میری عمر زیادہ ہو گئی اب میں نے علم کیوں حاصل کرنا، نہیں، علم تو کسی وقت ملے، صحیح علم جب ملے، جہاں سے ملے، جس سے ملے، یہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، اگر کسی شخص کو کسی ایک شعبے میں کمانڈ حاصل ہو، اس میں وہ بڑا ہو، لیکن کسی دوسرے شعبے میں وہ بڑا نہیں ہے، تو دوسرے بڑے کی اس کو عزت اور اکرام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ ایک چیز میں بڑا ہے اب یہ سمجھے کہ عقل کل ہی ہو گیا، دنیا کے کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کل دنیا میں بعض ایسے لوگ ملتے ہیں، دنیا کو کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ دین میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو گردانتے ہی نہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے نا تو سفر کے لیے مچھلی رکھ لی، کھانے پینے کے لیے اور ضرورت کے لیے، مختلف ضروریات کے لیے۔ تو یہاں سے لکھا ہے کہ سفر میں چلتے ہوئے زاد راہ کا رکھ لینا یہ اچھی بات ہے، یہ توکل کے منافی نہیں، توکل کے خلاف نہیں۔ اچھا، یہاں ایک عجیب بات ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام چل رہے ہیں، چلتے چلتے وہ مقام جہاں آپ دونوں سوئے اور مچھلی نکل کے نیچے نکل گئی سمندر میں، وہاں تک تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تھکن نہ ہوئی۔ پھر آگے جب چلے ہیں، وہ جو اگلا سفر تھا نا وہ منزل مخصوص سے آگے ہو گیا، وہ غلطی ہو گئی، شیطان نے بھلا دیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھ لیا لیکن بتانا بھول گئے۔ اب جو اگلا سفر ہوا نا، اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، کہنے لگے بھئی تھکن ہو رہی ہے، کھانا لے کر آؤ، ناشتہ لے کر آؤ، کدھر ہے؟ یہاں سے ایک انسان کی طبیعت کا علم ہوتا ہے کہ طبعی طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ مقصد حاصل ہونے تک اور اپنی منزل مقصود پہنچنے تک اس کے اندر ہمت اور قوت باقی رہتی ہے، اس کے بعد یہ پھر تھکن محسوس کرتا ہے، آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہ انسانی طبیعت ہے، یہ فطرت اللہ نے بنائی ایسی ہے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ یہ اپنا ویژن بڑا کرے، ٹارگٹ بڑا کرے اور منزل کون سی رکھے؟ جنت میں داخلے تک۔ یہ کبھی نہیں تھکے گا۔ دیکھیں، پاکستان اگر ہم شروع کریں کراچی کی طرف سے سفر کرنا تو کراچی سے جب چلیں تو خنجراب پاس اینڈ آ جائے گا۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے، وہ کراچی سے نکلا، 2.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا سفر کر کے حیدرآباد پہنچا، اپنے گھر گیا اور گھر جاتے ہی بیوی کو کہتا ہے کہ بھئی بہت تھکا ہوا ہوں، جلدی سے چائے لے کر آؤ، تھکن ہو گئی ہے، میں اتنا بھی سفر کر کر آیا ہوں، رش بھی بڑا تھا، جلدی سے چائے لے کر آؤ گرم سی۔ ابھی اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ یہی بندہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ کراچی سے چلا، اس نے خنجراب جانا تھا۔ اب سفر کرتے کرتے درمیان میں حیدرآباد آ گیا۔ اب بیوی نے اس کو کہا آپ تھک گئے ہوں گے، ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، آپ کے لیے چائے وغیرہ کا کوئی انتظام کیا جائے، تھوڑا آرام کر لے۔ کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، خنجراب جانے ابھی سے تھک گئے۔ ان دونوں مثالوں میں کیا بات ہے؟ منزل چھوٹی متعین کریں گے، ٹارگٹ چھوٹا بنائیں گے، ویژن چھوٹا ہو جائے گا، جلدی تھک جائیں گے۔ جتنا بڑا ویژن ہوگا، جتنی منزل کا ہم تعین پہلے کر لیں گے تو کبھی نہیں تھکیں گے۔ دنیا کی تعلیم بہت ضروری، لیکن ان لوگوں کا مقصد فقط دنیا کی زندگی تک ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ ایمان اور دین کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا علم، دیا ہوا علم، اللہ کا دیا ہوا نبی کا لایا ہوا علم، یہ ہمیں جنت میں داخلے تک رہنمائی کرتا ہے، اس کے بعد کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایمان والے کو تو جنت میں داخلے تک کی نیت کرنی چاہیے کہ مجھے اپنے رب کو منانا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، قبر میں یا قیامت کے دن میرے لیے مسائل پیش آ جائیں۔ جب نیت یہ ہو، ٹارگٹ یہ ہو، پھر یہ دین کے داعی، یہ دین کا کام کرنے والے نہیں تھکتے۔ دنیا کہتی رہتی ہے کچھ آرام بھی کر لو، لیکن ان کے مقصد کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام تھے، وہ بھول گئے۔ ان کو بتا دیا تھا پورا کہ دیکھو یہاں پہ جانا ہے، یہاں ملیں گے، یہاں مچھلی نے نکلنا ہے، ہم نے وہیں پہنچنا ہے جہاں مچھلی نکلے۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھ لیا، بتانا بھول گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بتایا کہ جی وہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ملامت نہیں کی، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں ساتھیوں سے، تو ان غلطیوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو ہم ملامت بھی کریں اور نقصان بھی پہنچائیں۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو جا کے ان کو کہا کہ بھئی میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں وہ علم جو آپ کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا اور ان کے پاس علم الاسرار تھے، باطنی علوم تھے، تکوینی علوم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کا علم واقعی بلند اور بڑا ہے۔ جو نجات ہے نا وہ شریعت کے علم پہ ہی ہونی ہے۔ مدار نجات، جس علم کے اوپر نجات ہونی ہے وہ شریعت کا علم ہے، لیکن جو باطنی علوم ہیں یہ بھی قابل توجہ ہیں کہ ایک نبی پیدل چل کر سفر کر کے ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اچھا، جب گئے
تو ان کو کیا کہا، حل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، میں کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں، وہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے نہیں۔ کیا مطلب، جب کسی کے پاس علم سیکھنے جائیں تو ادب اور عاجزی کے ساتھ انسان بات کرے۔ یہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکے، یہ تو نہیں کہا نا کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ مجھے سکھائیں۔ جیسے کہ آج کل کے بعض طلباء جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ عقل پوری نہیں رکھتے، ادب نہیں رکھتے، تو احسان جتلاتے ہیں۔ آج کل واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں، رمضان میں سب کو منع کیا ہوا ہے، بعض دفعہ تو ہاتھ جوڑ کے منع کیا، بھائی رمضان میں رابطہ نہ کیا کرے۔ ایک آدمی کو جواب نہیں دیا، آپ کو اتنی دیر ہو گئی جی دوبارہ بھی میسیج آپ جواب ہی نہیں دیتے، 3 گھنٹے ہو گئے میسیج کیے ہوئے۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے دوسرے کی سہولت کو خیال کرنا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں، میں موسیٰ ہوں اور میں صاحب شریعت ہوں، آپ سکھائیں مجھے، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے؟ تو یہ عاجزی اور ادب ہی دین کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ان کے آپس کے معاملات کی ڈیلنگ ہوئی کہ بھئی انہوں نے کہا کہ اب ہمارا مزاج الگ ہے، آپ ساتھ نہیں رہ سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے، تو انسان اپنے ادارے کے ماحول کا مزاج کا اطلاع کر دیتا ہے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے جو بستی والوں کی دیوار کھڑی کی، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے تو ان کے ساتھ اچھا نہ کیا، لیکن بروں کے ساتھ اچھا کرنا یہ اچھے اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ تو لوگ ہمارے ساتھ برا کریں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، یہ اخلاق ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ہے، علماء کی اولادوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی اولادوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا عمل کیا تھا کہ جب آپ نے واقعہ سنایا تو ایک افسوس کا اظہار کیا، فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، تھوڑا اور رک جاتے تو ہمیں اور بہت کچھ سیکھنے کو دیکھنے کو مل جاتا۔ غور کرنے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب شریعت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب شریعت ہیں، آپ سے زیادہ تو علوم کسی کے پاس نہیں ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو علم کا حریص ہوتا ہے، علم کا طالب علم ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے مجھے اور بھی کچھ ملے، اور بھی کچھ ملے، اور بھی کچھ ملے۔ جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے نا تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایسا سمندر جس کے کنارے کوئی نہیں، اتنا بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر۔ تو یہاں تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے جو آپس میں جو ملاقات ہوئی تھی ان میں جو نکات اور مفسرین نے لکھے ہیں کچھ بیان کر دی۔ اب ایک اور واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، اس میں بھی بہت سارے ہمارے لیے نصائح ہیں، عبرتیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ اس کا قرآن مجید میں سورہ اعراف میں 9ویں سپارے میں ذکر ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 سے 177 تک، 175 سے 177 تک۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اس شخص کا واقعہ سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں لیکن وہ بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان کے پیچھے ہوا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو جب حکم ملا کہ قوم جبارین پر آپ حملہ کریں اور اللہ آپ کی مدد کریں گے، فتح آپ کے مقدر میں ہوگی، آپ کا کام ہے حملہ کریں، انہوں نے کہہ دیا آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم نہیں جاتے، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم بیٹھیں۔ ادھر تو یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف کیا تھا، وہ جو قوم جبارین تھی وہاں پہ ایک نیک دیندار آدمی رہتا تھا، بلعم ابن باعور اس کا نام تھا، بلعم باعور، وہ ان کا پیر کہہ لیجئے، راہب کہہ لیجئے، ان کا مذہبی پیشوا کہہ لیجئے، مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آیات کا ہم نے اس کو علم عطا کیا تھا، یعنی وہ مستجاب الدعوات مقرب بندہ تھا جو اللہ کے ہاں ایک مقام، اچھا مقام رکھتا تھا۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کو مختلف معجزات بھی عطا کیے گئے ہیں اور یہ اب ہماری طرف حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے ڈرے اور ڈر کے آئے بلعم ابن باعور کے پاس
کہ بھئی تم ہمارے لیے دعا کرو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو کہ وہ وہیں پہ وہ لوگ انہیں شکست ہو جائے، ہمیں کامیابی مل جائے، تو آپ ان کے لیے بد دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ بلم باور کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو؟ میں موسیٰ علیہ السلام ان کے مقام کو جانتا ہوں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں زیادہ سے زیادہ ایک ولی ہوں اور وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان کے خلاف بات کر دوں؟ اگر میں نے وقت کے نبی کے خلاف زبان سے باتیں نکالیں، بد دعا کی، بد کلامی کی، برے بول بولے، میرا دین بھی تباہ، میری دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، میں برباد ہو جاؤں گا۔ وقت کے نبی کے خلاف بات کرنا، سنتوں کے خلاف بات کرنا، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف بات کرنا، یہ دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہیں ایسے شخص کی۔ وہ جانتا تھا، اس نے کہا میں تباہ ہو جاؤں گا، میں نہیں بات کر سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا، بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا، پھر تحفے بھی دیے، خوب مال دیا، اور پیچھے بیوی کو بھی لگا دیا، اس کی بیوی کی بھی منتیں کی، بیوی بھی کہنے لگی دیکھو یہاں سے اتنے تحفے آ رہے ہیں، اور بہرحال بد نصیبی آگے آ گئی، اور اس نے کیونکہ لوگوں کا، فاسقین کا ہدیہ مال قبول کیا تھا تو وہ حرام مال آیا، برا مال آیا، اس نے اس کو بھی برا بنا دیا۔ بہت ضرورت ہے مال حلال کی، مال حلال کی۔ برے لوگوں سے تعلقات، ان کے ہدیے، ان کے ہاں جانا، ان کا مال آنا تباہ کر دیتا ہے بندے کو۔ مال لے لیا، بیوی نے بھی اصرار کیا، خوشامد کی، لوگوں نے بھی کیا۔ اب یہ شخص جو کہ جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، لیکن دنیا کی خواہش کے اندر آ کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب جیسے ہی اس نے دعا کے لیے اب ہاتھ اٹھائی، جیسے بھی اس نے دعا کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، جس طرح وہ چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے، ان کی قوم کے لیے، وہ بد دعا کے الفاظ اس کے اپنی قوم کے لیے نکلے۔ قوم نے کہا کیا کر رہے تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے، ہم نے تو کہا تھا ان کے لیے بد دعا کر، ہمارے لیے کیوں کر رہے؟ تو ابھی کہنے لگا اب میری زبان پہ میرا اختیار ہٹ گیا، اب میری زبان پہ میرا کوئی اختیار نہیں، اب اس اختیار والے کا اختیار ہے۔ اب میرا دین بھی گیا، میرے ایمان بھی گیا، میری آخرت بھی گئی، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ اس کو معلوم ہو گیا ایمان اندر ایک نور ہے، ایمان اندر ایک سکون ہے، جب یہ نکل گیا اور وہ کیفیات نکل گئیں تو پتہ لگ گیا اندر سے میں ختم ہو گیا، تو کہنے لگا اب تو میرے پاس کچھ نہ رہا، میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس شخص کے لیے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ یہ وہ تھا جس کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، لیکن یہ دنیا کے مال کے پیچھے وقت کے نبی کے خلاف بات کرنے لگا، تباہ و برباد ہو گیا، اور مثال کتے کی قرآن میں دی گئی۔ اب جب اس کو معلوم ہو گیا نا میں تو گیا، میرا دین دنیا سب تباہ، اب میرے لیے کچھ نہ رہا، تو پھر ایک آپ نے مثال سنی ہوگی، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اس نے ایک مثال دی، اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک ٹپ دیتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو پھر تمہارا کام ابھی بھی ہو سکتا ہے، گو میں تباہ ہو گیا، بد دعا تمہارے لیے میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی تم بچ سکتے ہو، ایک کام تم اگر کر لو۔ خوش ہو گئے، ہاں بتائیں کیا کریں ہم؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت مصر سے نکلے ہوئے کافی زمانہ ہو چکا ہے، تم اپنی نوجوان بچیوں کو بے حیائی کے لباس پہنا کر، فیشن ڈیزائننگ کروا کر اور بیک اپ تیاریاں کروا کر ان کو کہو کہ یہ وہاں جا کے کیٹ واک کریں، میں آج کی ٹرمز بعض استعمال کر رہا ہوں، کہ یہ ان کے سامنے ناز و انداز سے کھڑی ہوں، اور اگر کوئی بنی اسرائیل کا بندہ آگے ہاتھ بڑھائے گناہ کے لیے تو یہ روکے نہیں، آگے بڑھنے دیں۔ قوم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے اپنی نوجوان بچیوں کو اسی طرح تیار کر کے آگے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا، موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو منع کیا، خبردار نامحرم کی طرف دیکھنا اور ہاتھ بڑھانا یہ اللہ کے عذاب کو بلانے کی مانند ہے، کوئی آگے نہ بڑھے، کوئی اس طرف نہ رخ کرے۔ لیکن قوم کے اندر کوئی ایک بڑا آدمی تھا، امیر آدمی تھا، کوئی سردار تھا، اس نے اس قوم سے، قوم جبارین کی ایک لڑکی کے ساتھ گناہ کر لیا۔ جیسے ہی گناہ کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ ان کے ساتھ فتح کا وعدہ تھا، لیکن جب بے حیائی درمیان میں آ گئی تو وہ وعدہ پیچھے ہو گیا، آخر وہ ڈیلے ہو گیا، اس سے وعدہ پورا ہونے سے پہلے
اللہ کا عذاب آیا اور ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ طاعون کی بیماری سے مر گئے۔ یہ بے حیائی اللہ کو کبھی پسند نہیں تھی۔ جب جس امت میں بے حیائی پھیلی وہاں عذاب ہی آئے، طاعون آئے یا کرونا آئے یا کوئی اور بیماری آئے، بے حیائی کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہی آتی ہیں۔ بلعام باعور یہ جانتا تھا، اور آج کا یہود و نصارہ اور ہندو جانتا ہے، آج کے باطل لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا دو، اس کے بعد اطمینان رکھو یہ خود ہی تباہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پورا کام کیا ہوا ہے۔ گزشتہ 15-20 سالوں میں غور کر لیجئے کن کن چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور کن کن چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ہر وہ چیز جس نے بے حیائی کو فروغ دینے میں مدد کی وہ سستی ہو رہی ہے، اور جو کھانے پینے کی اور زندگی بچانے کی چیزیں وہ ساری مہنگی ہو رہی ہیں۔ کبھی غور کیجیے گا، 1990 میں کام شروع کیا، 1995 میں شالوی میں دکان لی، 1995 میں ملیشیا کی استری 665 روپے کی تھی، جاپانی استری 970 روپے کی تھی، جاپانی جوسر 3-in-1 پیناسونک کا، اس کا نیشنل نام تھا 176، وہ 2670 30 20 2600 روپے کے اندر تھا، 3000 سے خاصا نیچے تھا۔ آج یہی چیزیں کئی گنا مہنگی ہو چکی ہیں، اور بے حیائی پھیلانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری نیچے آ رہی ہیں۔ قیمت اگر ان کی اوپر گئی بھی ہے تو اس کے اندر فتنے پہلے سے 10 گنا زیادہ آ چکے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا اس پوائنٹ کے اوپر، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب مسلمان بے حیائی میں مبتلا ہو گیا، اب اس کو یہ نہ اپنا رہا، نہ اپنے ماں باپ کا رہا، نہ دین کا رہا، نہ دنیا کا رہا، یہ تباہ ہو گیا۔ تو یہی بات بلعام باعور نے بتائی تھی کہ کوئی بھی لگ جائے، ہوا یہی کہ ایک آدمی نے برائی کی، 70,000 لوگ اس بیماری میں مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، پوری قوم نے توبہ کی اور ان دونوں کو سزائیں دیں، پھر جا کے وہ بیماری ختم ہوئی۔ کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حدیث کے اندر کرونا کی وجہ کیا ہے؟ اب کرونا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کے اندر ایک وبائی بیماری ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات میں جب سے دنیا بنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں ایک وبا نے ہر جگہ کو جو ہے نا وہ گھیر لیا ہو۔ کوئی وبا آئی کسی علاقے میں، کسی ملک میں آئی، کسی شہر میں آئی، پوری دنیا میں ایک وقت آج تک تو کبھی نہ آئی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے، یہ مین میڈ وائرس ہے۔ اب یہ جو بھی کچھ ہے یہ مین میڈ ہے یا نہیں ہے، تمام صورتوں میں اس کی وجہ 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، وہ ہے بے حیائی۔ فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی ہوتی ہے، ان کے اندر وہ وبائیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں جو پہلے نے سنی نہیں ہوتی۔ تو یہ بے حیائی کی وجہ سے آیا، اور اگر ہم بے حیائی کو چھوڑ کر حیا کی طرف سفر نہ کریں تو پھر ہم اپنے آپ کو اس سے بڑی مصیبت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت آئے گی، کیونکہ ہم واپسی کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ اس قصے کے اندر کچھ عبرتیں ہیں۔ پہلی عبرت تو یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ کتنا ہی علم اور کمال اور فضل اور کوئی بھی بلندی عطا کیوں نہ فرما دے، کتنا ہی بڑا بندہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ ہی پہ نظر رکھے، اپنے علم کے یا اپنے منصب کے غرور اور اس میں نہ آئے، شکر ادا کرتا رہے، استقامت مانگتا رہے، ڈرتا رہے۔ دوسری بات، انسان کو ایسے حالات سے، ایسے لوگوں سے، ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جہاں دین کی خرابی کا ذریعہ ہو، خطرہ ہو، وہاں سے بچے، یہ پیچھے ہٹے۔ تیسری بات، ایسے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان سے پیسے لینا، ان سے ہدیے اور تحفے لینا، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے پیسے لینے سے دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں سے اور آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے، جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچانا چاہتی ہے، محفوظ رہنا چاہتی ہے، اسے چاہیے کہ حیا کے اوپر عمل کرے۔ ادھر تو ایک آدمی نے زنا کیا، یہ معاملہ ہو گیا، اور ہمارے ہاں تو گنتی کوئی نہیں، رمضان میں بھی ہم نے اس کام کو نہیں چھوڑا ہوا، ہمارا کیا بنے گا، خیر کیسے آئے گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دین کے خلاف چلنا، معلوم ہے اس کو کہ یہ دین ہے، موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، لیکن پھر بھی علم ہونے کے باوجود دین کے خلاف چلنا، یہ مستقل ایک تباہی اور بربادی ہے، جس سے انسان کا نصیب خراب ہو جاتا ہے اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد دو واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے. ایک تو ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ایک ہے فرعون کی خادمہ مشاطہ بیوی کا. اللہ کی شان، یہ دونوں مسلمان ہو گئیں، اپنے ایمان کو چھپائے رکھا. مشاطہ بیوی حضرت جی فرماتے ہیں اپنی کتاب خطبات فقیر جلد نمبر 12 میں ان دونوں کے واقعات کو حضرت نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہاں کی خادمہ تھی اور گویا ہیئر ڈریسر تھی. تو ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو کنگا یا کوئی چیز نیچے گری، تو بسم اللہ اس طرح کا کوئی لفظ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کا پتہ لگ گیا. فرعون کی بیوی بیٹی نے کہا کہ تم موسیٰ کے رب کو مانتی ہو، کیونکہ بات کھل چکی تھی تو اب چھپانا ممکن نہ تھا. انہوں نے کہا ہاں میں موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں. اس کو بڑا غصہ آیا، گئی اپنے باپ فرعون کے پاس، تم کیا خدائی کا دعویٰ کرتے ہو؟ تمہاری ناک کے نیچے ایک کنیز ایک خادمہ، وہ تجھے خدا نہیں مانتی، کیا تمہاری خدائی ہے؟ اس کو بڑا غصہ آیا، دربار لگایا، مشاطہ بیوی کو بلایا اور کہا دیکھو تم مجھے رب مانتی ہو کہ موسیٰ کے رب کو؟ ہاں موسیٰ کے رب کو، کھل چکی تھی بات. تو دیکھو تم مجھے رب مان لو، اگر مان لو گی تو بچ جاؤ گی، محل میں رہو گی، نہیں تو تمہیں میں ایسی عبرت ناک سزا دوں گا جو کسی کو نہ دی. لیکن جب ایمان آ جاتا ہے نا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اے بدبخت فرعون، تو زیادہ سے زیادہ میرے جسم سے جان نکال سکتا ہے، میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا. کر لے جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے، فقض ما انت قاض. فرعون کو غصہ آیا، ان کو چومیخہ کروایا. چومیخہ کروانا کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ لٹا دیا، ایک ہاتھ میں میخ گاڑی زمین کے اندر کیل، دوسرے ہاتھ میں بھی اسی طرح میخ ڈالی زمین کے اندر، پھر دونوں پاؤں کے اندر ڈالی اور کہا اب ایمان لاتی ہے؟ کہا نہیں ایمان تو میں نہیں تیرے اوپر لاتی، میں تو رب پہ ایمان لا چکی. مشاطہ بیوی کی چھوٹی دودھ پیتی بچی تھی، اس حالت میں اس بچی کو ماں کے سینے پہ رکھا گیا، بچی نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا دیکھ ابھی بھی مجھے رب مان لے ورنہ تیری بچی کو تیرے سینے پہ ذبح کریں گے. یہ ایمان والوں کی شان بڑی عجیب ہوتی ہے، جب ایمان سینوں میں راسخ ہو جاتا ہے. کہا تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، میں تو اپنے رب پہ ایمان لا چکی. فرعون نے اس بچی کو ذبح کروا دیا. ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جو خود جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اور چھوٹی بچی کا خون جب اس کے سینے پہ بہا ہوگا دل پہ کیا گزری ہوگی. لیکن اس نے یہی کہا تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، میں ایمان چھوڑنے والی نہیں. بعد میں پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. مشاطہ بیوی نے قربانی دی، پھر اللہ نے مہربانی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں مشاطہ بیوی کی قبر ہے، اور اس قبر میں سے جو خوشبو آ رہی تھی اس کو نبی علیہ السلام نے بھی محسوس کیا. اللہ بھی تو قدردان ہے. مشاطہ بیوی کو سزا دی. اس کے بعد فرعون کو جب معلوم ہوا کہ میری اپنی بیوی وقت کی ملکہ، جس کو سینکڑوں لوگوں میں سے چنا، جس کے ایک آنکھ کے اشارے پہ سینکڑوں کنیزیں ہر کام کرنے کے لیے تیار، پورے ملک کی فرسٹ لیڈی، وہ مجھے نہیں مانتی، موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے. پہلے تو منایا سمجھایا، جب نہ مانا تو فرعون کو بھی غصہ آیا، دربار میں گیا اور حکم دیا پولیس کو جاؤ ملکہ کو گرفتار کر کے لاؤ. پولیس بھی حیران کہ جدھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے آج گرفتار کر کے لانے کی باری. بہرحال گرفتار کر کے لایا گیا. فرعون نے سب کے سامنے پوچھا ہاں بھائی مجھے مانتی ہو کہ نہیں؟ میں کہا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی، اب تجھے نہیں مان سکتی. فرعون نے کہا ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گی، کبھی کسی کو نہ دی ہوگی. انہوں نے کہا تو زیادہ سے زیادہ جسم سے جان نکال سکتا ہے نا، ایمان نہیں میرے سینے سے تو نکال سکتا. فرعون نے حکم دیا ملکہ کو برہنہ کیا جائے، لباس اتار لیا جائے. غور کریں مردوں کے مجمع میں کسی مرد کو بے لباس کیا جائے تو دل کرتا ہے زمین پھٹے اور غرق ہو جائے. عورت کے اندر تو حیا اور زیادہ ہوتی ہے. بے لباس کیا گیا. پھر کہا آپ مانتی ہو؟ کہ نہیں. کہ یہ محل تمہارا چھین لیا جائے گا، دیکھو قربانی کیا دے رہی ہو. تو بہرحال انہوں نے نہیں منع کر دیا. فرعون نے حکم دیا ان کو بھی چومیخہ کراؤ. ان کو بھی لٹایا گیا اور کیلیں میخیں جو ہیں وہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں ڈال دی گئیں. پھر ان کو حکم دیا گیا، پھر وہ پوچھا گیا کہ دیکھو یہ محل جس کو تم چھوڑ رہی ہو ابھی بھی میں تمہیں بچا سکتا ہوں، تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں، تم مجھے رب مان لو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا.
فرعون نے پھر حکم دیا کہ ان کے پورے جسم سے کھال کو چھین لیا جائے، پھر زندہ حالت کے اندر جسم سے کھال کو چھین لیا گیا، اور اس حال میں انہوں نے اللہ رب العزت کو جان دے دی، شہادت عطا فرمائی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، قرآن مجید میں 28ویں سپارے میں سورہ تحریم کے آخر میں ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ فرعون نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، اپنے محل سے نکال دیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں آپ کے قرب میں جنت میں ایک محل چاہتی ہوں، مجھے عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت جب سزا مل رہی تھی، فرعون یہ تنگ کر تکلیف دے رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کے محل ان کے سامنے کر دیے تھے اور ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اے میری بندی، تو نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جس محل کو تو اشارہ کرے گی وہ تیرا ہو جائے گا۔ اب محل ان کے سامنے دکھائے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک محل کو پسند کیا، مجھے یہ محل چاہیے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو میرے محبوب کا محل ہے، کوئی اور محل؟ کہا نہیں، مجھے تو یہی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ محل عطا فرمایا۔ یہ کیسے ہوا؟ سنیے، اللہ تعالیٰ بھی تو قدردان ہے، جب کوئی بندہ قربانی دیتا ہے تو پروردگار مہربانی فرماتے ہیں۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، ان کا جب آخری وقت قریب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ جنت میں جاؤ گی، وہاں میری 2 بیویاں پہلے سے موجود ہیں، ان کو میرا سلام کہنا۔ حیران، یا رسول اللہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، ادھر پہلے کون پہنچ گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو جنت میں میری بیویاں بنایا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسی دعا قبول کی۔ انہوں نے مانگا تھا نا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون مجھے اپنے محل سے نکال رہا ہے، اپنے گھر سے نکال رہا ہے، عورت تو ہوتی ہی گھر سے ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا۔ گھر وہ دیا جو محبوب کا تھا اور محبوب کو ان کا گھر والا ہی بنا دیا۔ تو یہ قربانیاں جب بھی انسان دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور بہت زبردست بات ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ایسے نہ ہو جانا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی، تم ایسے نہ ہو جانا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں کی انتہا کر دی تھی، اتنی تکلیفیں، ہر بات پہ رکاوٹ، ہر بات پہ سوال و جواب، ہر بات کے اوپر میخ نکالنا۔ فرعون سے جب نجات ملی، فرعون غرق ہو گیا، اب یہ لوگ چل رہے ہیں تو آگے دیکھا کچھ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہے، تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو پیچھے سے بچڑا بنا کے عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ 70 بندے ساتھ بھیجے، ان 70 بندوں کو بھیجا، آواز آئی اللہ کی، کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے کہ کس کی آواز ہے، ہم تو اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور نشانیاں آتی چلی گئیں، پھر آیا کہ یہ تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، مانو، عمل کرو اس پہ، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ پھر کچھ وقت کے لیے ماننا شروع ہو گیا تو بعد میں پھر بکھر گئے۔ پھر ایک قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، اس کا گوشت کا ٹکڑا ڈال دو مقتول کے اوپر، وہ خود بتا دے گا۔ تو پھر کہ کیسی ہو، کس عمر کی ہو، پھر کہانیاں لمبی شروع کر دیں۔ اور اسی طرح جب ان کو کھانے کو نہیں تھا تو انہوں نے کھانا مانگا، من و سلوہ مل گیا۔ جب من و سلوہ جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، خوب کھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ایک ہی چیز پہ صبر کرتے رہے؟ یہ کون سی بات ہے، کھیرا، ککڑی، ادرک، پیاز، اتنی چیزیں، یہ کیا ایک ہی چیز کھاتے رہے؟ تو ہر بات کے اوپر اعتراض، ہر چیز، ہر ایک معاملے میں ایک طویل سلسلہ ہے ان کی خود غرضی کا، فرض منصبی سے جان چھڑانے کا، دین پر عمل نہ کرنے کا، بہانے بنانے کا، یہ سب کچھ ان کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ اور آج یہ سارا کچھ ہمارے اندر بھی آ چکا۔ نماز نہ پڑھنے کے درجنوں بہانے، سنت نہ پڑھنے کے بہانے، نفل نہ پڑھنے کے بہانے۔ آج اگر کوئی یہ شخص کہہ دے کہ سنت نہیں پڑھنی تو ہم ادھر چل پڑتے ہیں، بھائی سنت نہیں پڑھنی۔ لیکن اگر کوئی عالم دین صحیح بندہ یہ کہے کہ سنت بھی پڑھنی ہے، ارے بندوں نفل بھی پڑھنے ہیں، تہجد بھی پڑھنی ہے، اوابین بھی پڑھنی ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم بھی بنی اسرائیل کے اسی طریقے پہ چلے ہوئے ہیں
کہ دین کا مذاق اڑانا اور دین پر عمل نہ کرنے کے لیے ہزار راستے نکالنا، دن رات ہماری یہ کوشش چل رہی ہے، دین کا مذاق اڑانا، سب کچھ یہ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا یہ سب کچھ آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی۔ یہ قرآن میں سورہ احزاب کے اندر یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے، سمعنا واطعنا، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے ہم سر جھکا کے عمل کرنے والے بنیں۔ باطل کی ایک آسان پہچان کیا ہے؟ وہ ہمیشہ آپ کو علماء سے روکے گا۔ باطل کی ایک کامن، ایک مشترک جو نشانی ہے نا، جتنے بھی باطل ہوں گے یہ آپ کو علماء کے پاس جانے سے روکیں گے۔ وہ کہیں گے انہوں نے مذاق بنا ہوا ہے، انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کی باتیں۔ یہ باطل کی ایک عام سی نشانی ہے، سادہ سی، جو ہر ایک کے اندر کامن ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب قیامت تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی علیہ السلام کے وارث علماء ہی تو ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں علماء کی قدر کرو، جس نے علماء کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں، نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم عالم بنو، طالب علم بنو، ان کی بات محبت سے سننے والے بنو۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو کبھی بھی ان کے مخالف نہ بننا۔ فرمایا جس نے کسی عالم بعمل کو محبت سے دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا۔ تو نبی کہہ رہے علماء کے پاس جاؤ، آج کا باطل کہتا ہے علماء سے دور رہو۔ یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے، اگر سمجھ میں آ جائے عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے یہ مدارس، علماء، مساجد اور خانقاہوں سے اور یہ تبلیغی محنتوں سے یہ قیامت تک آگے پہنچنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی راستے ہیں دین کی محنت کے، جتنے بھی اور راستے ہیں تصنیف و تالیف کے، یہی جو علماء کے راستے ہیں، یہی نبی کا دین آخر تک پہنچائیں گے قیامت تک۔ تو نبی کہتے ہیں کہ میرے ورثاء کی بات کو مانو، اور باطل کہتا ہے کہ علماء کے پاس نہ جاؤ۔ کاش اگر ہمیں عقل آ جائے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ لیکن ایک کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر اپنی کسی بڑائی آ جاتی ہے نا، سپیورٹی کمپلیکس میں آ جاتا ہے، کسی چیز کا ہو، مال کا ہو، پیسے کا ہو، علم کا ہو، تجارت کا ہو، عہدے کا ہو، جب وہ اپنے اندر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ معذور ہو جاتا ہے اس بات سے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قوم نے بڑی تکلیفیں دیں۔ چند باتیں تو آپ نے سنی، لیکن چند باتیں اور بھی سن لیجئے۔ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شرم و حیا کا بہت غلبہ تھا۔ کیوں نہ ہو، یہ شرم و حیا یہ تمام انبیاء کے اندر تھی، اور انبیاء کے ماننے والوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ بے حیائی شیطان کی طرف سے ہے، شرم و حیا تو انبیاء کا اور علماء کا اور حیا والوں کا حصہ ہے، نیک دیندار لوگوں کی یہ کوالٹی ہوا کرتی ہے۔ کفر اور اسلام یہ دو الگ الگ تہذیبیں ہیں۔ اسلام کے اندر حیا ایک شعبہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، اور کفر کے اندر حیا ایک بیماری ہے۔ وہ کہتے ہیں شائنس از اے سکنس، یہ تو ایک بیماری ہے۔ کسی کو ایجوکیشن اسکول میں دو بچے ہوں اور وہ آپس میں حیا کریں، وہ کہتے ہیں اس کو کسی پروفیسر کو دکھاؤ، یہ تو بیمار لگتے ہیں۔ تو وہاں یہ بیماری ہے، اور اسلام کا یہ بہت بڑا حصہ، ایمان کا حصہ ہے حیا۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کیسے تنگ کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے چھپ کے تنہائی میں نہاتے تھے، کسی کے سامنے اپنا جسم نہیں لاتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ کھلے عام نہاتے تھے برہنہ ہو کے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ مل کے نہیں نہاتے اور اپنا جسم چھپاتے ہیں، تو ان لوگوں نے، انتہائی بدبخت قسم کے لوگ تھے اور انتہائی سخت قسم کے لوگ تھے، عجیب عجیب باتیں کرنے کے لگے کہ جی لگتا ہے ان کو تو کوئی بیماری ہے، لگتا ہے ان کا تو کوئی یہ مسئلہ ہے، کوئی وہ مسئلہ ہے۔ ایسی باتیں جو منہ سے بولنا مشکل ہے، کتابوں میں لکھی ہیں، بات کرنا مشکل ہے، ایسے ایسے عیب لگاتے اور تہمتیں لگاتے۔
اللہ رب العزت نے پھر اپنے نبی کی پاکی کو اور ان کی عصمت کو اور ان کی باتوں کو واضح کرنے کے لیے ایک عجیب انتظام کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ تنہائی میں اسی طرح نہا رہے تھے، انہوں نے اپنے کپڑے ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے تھے، نہا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مستقل وہ الٹا سیدھا بولتے رہتے تھے، وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگا، اور بھاگا بھی اس طرف جہاں بنی اسرائیل کا مجمع تھا، خوب لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ اچانک اس صورتحال میں جو ہے نا وہ اپنے کپڑے لینے کے لیے پتھر کے پیچھے بھاگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پتھر آگے بھاگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے چلے جا رہے، پتھر آگے جا رہے، اور جب پتھر بنی اسرائیل کے مجمع میں پہنچ گیا وہاں رک گیا، اللہ نے روک دیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنے کپڑے لیے، آپ کے پاس لاٹھی تھی، اس پتھر کو کئی آپ نے زور زور سے ماری، اس پتھر پہ نشان بھی پڑ گیا۔ تاہم اس پورے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے پورے جسم کو بنی اسرائیل والوں نے دیکھ لیا، اور انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم جتنی باتیں کرتے ہیں وہ غلط اور بہتان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے ذہنوں میں جو غلط باتیں آ گئی تھیں واضح کرنا تھا، تو اتنا تکلیف دیتے تھے۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کی تکلیفوں کے دینے کا۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے، اس واقعے میں ایک بات کامن کیا ہے کہ آج ہمارے گھر میں کوئی پردہ کر لے، کوئی شرعی پردہ کرنے پر آ جائے، کوئی برقع پہننے پر آ جائے، ہم لوگ ہی اس کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں کہ نام تو تمہارا فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، رقیہ، مریم، زینب ہے، لیکن تم ان جیسا پردہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹی، بہو، ہمارے گھر کی کوئی خاتون کہہ دیں کہ میں نے وہ پردہ کرنا ہے جن کے ناموں پہ آپ نے میرا نام رکھا، میں نے ویسے پردہ کرنا ہے، ابھی ہمارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے کہ دین کے لیے ہم نے بھی بہت تکلیفیں بنا لی ہیں، اور دین کا مذاق ہم بھی اسی طرح اڑا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کا اڑایا، ہم بھی دین کے احکامات کا پورا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت۔ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ تم ایسے نہ ہو جانا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل والوں نے تکلیف دی۔ کیا مطلب؟ تم اپنے دین کا، سنتوں کا اور اللہ کے احکامات کا مذاق نہ اڑانا۔ لیکن ہم نے اس سے سبق نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں وادی تیہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایک پہاڑ کا نام ہے حور۔ ایک تو جنت میں حور ہوتی ہے نا، ہا والی، یہ ہا والی نہیں، حور ہے والی۔ تو حور پہاڑ کے اوپر گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان کی تجہیز و تکفین وغیرہ کے جو معاملات تھے کیے، بنی اسرائیل میں آئے اور آ کر اطلاع کر دی کہ بھئی میرے بڑے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو بنی اسرائیل والے تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، کہنے کہ نہیں، لگتا ہے آپ نے قتل کیا ان کو، ان کا انتقال نہیں ہوا، آپ قاتل ہیں ان کے، آپ نے قتل کیا ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی تکلیف ہوئی۔ اپنے نبی کے دل کی تسلی کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کی جو جسم جو تھا اس کو لوگوں کے سامنے دکھا دیا، سامنے لے آئے، اور سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر کسی قتل کے کوئی نشان نہیں ہے۔ بھئی قتل کرنے کچھ مارتا نا بندہ، پتھر مارتا، کچھ چاقو مارتا، کچھ تو پورا جسم تو بالکل 100% صحیح سلامت ہے۔ تب بنی اسرائیل والوں کو اطمینان ہوا یہ معجزہ دیکھ کے کہ جی ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح یہ تکلیفیں دیتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جب قارون نے حسد کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کو ہر ایک آدمی پوچھتا ہے، مجھے پوچھتا ہی کوئی نہیں، تو ایک عورت کو اس نے تیار کیا اور کہا کہ دیکھو جس وقت موسیٰ علیہ السلام واضح و نصیحت کر رہے ہوں گے نا، عین اس وقت لوگوں کے مجمع میں جا کے کہہ دینا کہ تمہارا میرا کوئی ناجائز تعلق۔ جیسے ہی اس عورت نے جا کے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا کر بڑے ہی غضب کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اس عورت کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو کچھ تو نے ابھی کہا ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتی ہے کہ یہ سچ ہے؟ یہ سن کر عورت کے اوپر ایک رعشہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے قارون نے پیسے دے کے اس بات پہ رضامند کیا تھا،
تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے خوب تکلیفیں دیں، اور آج ہم اللہ کے نبی کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے اس بات کی فکر کر لیں۔ بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ ایک روایت کے مطابق، جو تاریخی روایت ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ بخاری و مسلم میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو وفات کا ہے بڑا ہی عجیب طریقے سے نقل ہوا ہے، بڑا مزیدار بھی ہے، عجیب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد موت کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا جی آپ کے رب نے بلایا ہے اور آپ کی روح قبض کرنی ہے، اب چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو چپیڑ ماری اس کو، زبردست ایک مارا اس کو تماچا، اس کی تو آنکھ ہی پھٹ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوت والے تھے، بہت جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب ایک مرتبہ جوانی میں ایک مصری کو مارا تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ اس کا انتقال وہاں ہو گیا تھا۔ حالانکہ آپ نے تو اس کو جان سے نہیں مارنا تھا، آپ نے تو ویسے ہی اس کو پنچ مارا، وہ ناک آؤٹ ہو گیا۔ ابھی جب ملک الموت آئے کہ جی آپ کی روح قبض کرنی ہے، انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا، زوردار ایک ہاتھ جو مارا، اس کو آنکھ جو ہے نا وہ زخمی ہو گئی اور آنکھ پھوٹ گئی۔ اب یہ ملک الموت جو تھے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے حاضر ہوئے، یا اللہ یہ آپ کے بندے تو نہیں آنا چاہتے اور میرا تو یہ حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آنکھ تو بالکل درست ہو گئی، اور ان کو حکم ملا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوبارہ جاؤ اور ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ اے موسیٰ اگر آپ مزید رہنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، ایک بیل کے اوپر ہاتھ پھیریں، آپ کے ہاتھ کے نیچے اس بیل کے جتنے بال آئیں گے، اس جانور کے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال دیا جاتا ہے۔ جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال آپ کو مزید دیا جائے گا، یہ آپ کے لیے اختیار ہے۔ فرشتے نے آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ جو مہلت ملے گی ہر بال کے بدلے 1 سال والی مہلت، اس مہلت کے پورا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو طویل زندگی آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد بھی نتیجہ تو موت ہے، موت تو آنی ہے، میرے پاس تو آپ کو آنا ہی آنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ بھی موت ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں اور ابھی ہی کیوں نہیں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کا اس کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ ایک سرخ ٹیلے کے اوپر کثیب احمر کے قریب اس جگہ پر دفن ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اریحہ بستی میں ایک سرخ ٹیلہ ہے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا جو قومی مزاج تھا نا، وہ سینکڑوں سال فرعون کی غلامی میں رہ کر ختم ہو چکا تھا، اور یہ جتنے بھی ان کے اندر عیوب تھے، سرکشی، احسان فراموشی، فساد، بغض، حسد اور اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ تمام عیوب صدیوں کی غلامی کا نتیجہ تھے۔ تمام عیوب میں غلامی ہی ایک ایسا عیب ہے جو اخلاق کی پستی اور انسان کے اندر ہر قسم کی بڑھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے سب کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے تھے فرعون کی حکومت سے نجات دلانے والے، تو ان کو سب سے زیادہ ان کے اس مزاج سے واسطہ پڑا اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تعریف بیان فرمائی ہے اور ان کو اپنا مقرب بندہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ ذرا بخاری مسلم کی ایک روایت اور سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں میں مال تقسیم کیا، تو اس کے اندر ایک منافق بھی تھا۔ اس منافق کو جو مال ملا اس نے کہا کہ اس تقسیم کے اندر اللہ کی رضا کو نہیں رکھا گیا ہے، یہ تو من مرضی کی، گویا کہ من مرضی کی تقسیم ہے، اس میں تو کسی اصول کو نہیں دیکھا گیا۔ اس طرح کی اس نے بات کی، اس کا یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا۔
آپ کو سخت تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی تھیں اور انہیں تمام اذیتوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیا۔ تو اس امت کے اندر بھی یہ بات موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں یہ ہم بعض مرتبہ غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس طویل واقعے میں جو چند مجالس میں ہوا، چند عبرتیں اور بھی ہیں۔ ایک عبرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی دین کا داعی وہ حق پر ہو، حق طریقے سے بات کرے، نیت ٹھیک ہو اور استقامت کے ساتھ لگا رہے اور اس کی تنہائیاں بھی پاکیزہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں میں بھی اس کے دوست پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کے بات کی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، تو کیا ہوا تھا کہ جب فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ذکر ہوا تو ایک بندے نے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، کہ ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ آپ کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، آپ جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے۔ دوبارہ جب یہ معاملہ پھر ہوا تو 24ویں سپارے میں تقریباً 2 رکوع میں وقال رجل مؤمن، ایک بندہ جو آل فرعون میں سے تھا اور ایمان والا تھا، من آل فرعون یکتم ایمان، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے پوری تقریر کی اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور ان لوگوں کے برے کاموں کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ یہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی دین کا داعی پورے عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تنہائیاں پاکیزہ ہوں، نیکی والا ہو، مستقل مزاج ہو، اللہ اس کی مدد بہرحال کیا کرتے ہیں۔ تو نا امیدی کوئی نہیں ہوتی، انسان اپنے عمل میں پختہ ہو اور لگا رہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا، وہاں سے بات سمجھنے کے لیے ملتی ہے، اگر کسی کو ایک مرتبہ بھی یہ دل میں ایمان کی حلاوت محسوس ہو جائے، پھر کچھ ہو جائے، وہ ایمان نہیں چھوڑتا۔ جیسے کہ فرعون کے جادوگروں نے تھوڑی دیر پہلے جادوگر کیا کہہ رہے تھے، ہمیں کیا دو گے، اور جیسے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تو پھر وہ فرعون سے مستغنی ہو گئے، ٹھیک ہے جو تجھ کر سکتا ہے کر لے، زیادہ زیادہ جان سے مارے گا اور کیا کرے گا، اب تو ہم ایمان لے آئے۔ تو ایمان حقیقی ہوا کرتا ہے۔ غلامی کی زندگی کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس غلام قوم کے اندر ہمت، عزم، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ خود کو آگے بڑھانا اور اپنی شخصیت کو اور اپنے دین کو اور اپنی چیزوں کو اچھا سمجھنا اور ان پہ جمے رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ غلامی کی وجہ سے یہ اپنے سونے کو بھی مٹی سمجھتے ہیں اور دوسرے کی خاک کو بھی یہ سونے سے قیمتی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ غلامانہ ذہنیت کی ایک عکاسی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا آپ حملہ کیجئے، فتح آپ کی ہوگی، اتنی بڑی دلائل کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ غلامانہ ذہنیت کی عکاسی ہوا کرتی ہے کہ آج بھی ہم ایک انگریزوں کی غلامی کے بعد ذہنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم مسلسل احساس کمتری کا شکار ہیں۔ وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنے، ہم پھٹی ہوئی پینٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں، وہ شارٹ قمیض پہنے ہم شارٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کو لمبا کر دیں ہم لمبی کر دیتے ہیں، وہ داڑھی کٹوائیں ہم داڑھی کٹوا دیتے ہیں، وہ فیشن والی داڑیاں رکھیں ہم وہ داڑیاں رکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ احساس کمتری یہ غلامی کے بعد ہوتی ہے، اور اس قرآن اور شریعت کی تعلیم اور قرآن پر عمل یہ انسان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی اور بندگی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اگر ہم قرآن کا صحیح مطالعہ کریں اور اس پر عمل بھی کریں تو اللہ تعالی ہماری اس کیفیت کو بدل دیں گے۔ ایک بات اور بھی ملتی ہے، وراثت زمین ہو یا ملک ہو، یہ کس قوم کو اللہ دیتے ہیں؟ جو ہر قسم کی چاہے کتنی ہی بے سر و سامانی میں ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، لیکن وہ خوف خدا رکھتی ہو، صبر کرے اور اللہ کی مدد پر یقین کرے، اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے فرعون اس وقت کا وہ سپر پاور، لیکن بنی اسرائیل کے بعد کچھ نہ تھا، صبر کیا، اپنے اخلاق بہتر کیے اور اللہ کے اوپر یقین کیا، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انہیں عطا فرما دیا۔ ایک سبق یہ ملتا ہے
کہ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، کتنی ہی قوت والی کیوں نہ ہو، کسی طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہو، کسی قسم کا کوئی ہتھیار ہو، کسی قسم کی ان کی کوئی بھی دنیا کی ترقی ہو، کچھ بھی ہو، اگر ایمان والے نیکوکار ہوں، ہمت اور استقامت کے ساتھ لگے رہیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ کی مدد مانگتے رہیں اور اپنے دین پر چلتے رہے، تو بالآخر کامیابی ایمان والوں ہی کی ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی تمہیں ہی ملے گی اگر تم سچے مومن ہو تو۔ یہ تو ہر قوم کے واقعے میں یہ بات ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے تعلق نہیں ہے، ہر نبی ہر قوم کا یہی معاملہ رہا کہ اگر ایمان والوں نے دین پر چلتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے ہمیشہ عزتیں انہی کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ طاقت، حکومت اور دولت، جن لوگوں کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، یہی لوگ سب سے پہلے حق کے خلاف آ کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو حق پہ جمے رہتے ہیں مدد انہی کی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ کوئی شخص یا جماعت جان بوجھ کر حق کو حق جانتے ہوئے سرکشی کرے، جان بوجھ کر، معلوم ہے اس کو قرآن و حدیث صحیح ہے پھر بھی اس کے خلاف کرے، معلوم ہے کہ پردہ کرنا ضروری ہے پھر بھی خلاف کرے، کسی بھی بارے میں معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ چیز صحیح ہے اس کے خلاف کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی اور سمجھنے کی کیفیت ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور آخری بات یہ کہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے مختلف عذاب آئے تھے، وہ آپ نے سنے تھے کہ ٹڈی کا عذاب آیا، جوں کا عذاب آیا، خون کا آیا، قحط آیا، طوفان آیا، مختلف قسم کے عذاب آئے، پھر مہلت دی جاتی، ہر دفعہ کہتے اب ہم مان لیں گے، بنی اسرائیل کو جانے دیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور جب انہوں نے کسی طرح کی بات کو نہ مانا تو بالآخر ان کو اللہ رب العزت نے غرق کر کے ختم ہی کر دیا، معاملہ ہی صاف کر دیا۔ یہاں سے کیا ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ کسی کو تباہ نہیں کرتے، موقع دیتے ہیں، مہلت کا موقع دیتے ہیں۔ جو بندہ یا جو قوم، جو لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر رب کے در پر واپس آ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے لگ جاتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتے ہیں، نہیں تو پھر ان کے لیے ذلتوں کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو ایک خیر کی بات بہت بڑی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح یکسر مکمل ختم نہ کر دینا، کسی ظالم کی وجہ سے یا کسی عذاب کی وجہ سے، ایسا معاملہ میری امت کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کمی تو ہم نے گناہوں میں کوئی نہیں چھوڑی۔ تو اللہ رب العزت کبھی مہلت دینے کا ایک وقت ہوا کرتا ہے، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ہم حیا کی طرف واپس آ جائیں، نیکی کی طرف واپس آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ نیکی کی راہ نہ لی اور ہم نے علماء کا ساتھ نہ دیا اور اگر ہم نے حیا کو اختیار نہ کیا تو آگے آنے والا وقت آج سے بہت زیادہ برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں برے انجام سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے اور بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں ہو گئیں۔ آج رات کو انشاءاللہ 10:05 پر قصص القرآن کا سلسلہ آگے چلے گا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ بھی تینوں بنی اسرائیل کے ہی انبیاء میں سے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ واقعات بتائے جائیں گے۔ ان تینوں کے واقعات بہت مختصر ہیں، تو یہ تھوڑے وقت میں تینوں پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر اس کے بعد یہ قصص القرآن کا سلسلہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو عید کے بعد انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، کہ ابھی اس میں کافی چیزیں باقی ہیں، انبیاء کے واقعات بھی باقی ہیں، پھر ذوالقرنین کے اور اصحاب الایکہ کے، اصحاب کہف کے، مختلف قسم کے اور واقعات ابھی جو قرآن مجید میں موجود ہیں، حضرت مریم کا واقعہ، یہ چیزیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اس کو وقت ملنے پہ اس کو سلسلے کو پورا کیا جائے گا۔ پچھلے جتنے بیانات ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں حامان اور قارون کا واقعہ جو ہے وہ مس ہو گیا تھا، وہ بیان نہیں ہو سکا، تو وہ بھی انشاءاللہ پھر آگے کسی وقت کر لیں گے۔ تو یہ سارے جو بیانات ہیں
یہ عشق الہی 1 کے اوپر اور درس قرآن کے اوپر اور میسیج ٹی وی کے اوپر موجود ہیں، واٹس ایپ پہ بھی جس کو چاہیے وہ مل سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک جو ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمیں اس نصیحت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ تم ایسے تکلیفیں نہ پہنچانا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، کہ بھئی ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ قرآن اور حدیث اور شریعت کے معاملے میں باتیں کرنے والے ہوں، عمل کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو طاق راتوں کے بیانات ہیں وہ اپنی ترتیب پر 2 ہو چکے ہیں اور 3 آگے انشاءاللہ ہوں گے۔ ان کی ٹائمنگ جو ہے ہر طاق رات کی رات 10:30 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہے۔ پہلا بیان ہوا تھا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، دوسرا اللہ ولی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس ٹاپک پہ ہوا تھا، اور کل جو انشاءاللہ بیان ہوگا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، اس آیت کے تحت بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ دین خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر طرف پریشانیوں کے میسج آ رہے ہیں، لوگ بہت پریشان ہو چکے، اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل